نمل۔ آج دوپہر کے سورج نے دھند کو بہت ہلکا کر دیا تھا۔ روشن دان سے روشنی جھلک کر کمرے کے وسط میں رکھی میز پہ گر رہی تھی، جس کے ایک طرف فارس بیٹھا تھا اور دوسری جانب سعدی، ساتھ میں فارس کا وکیل۔ وہاں اداس کر دینے والی خاموشی تھی، جس میں پچھتاوے اور تاسف کی سی ویرانی سی تھی۔ سعدی نے بہت دیر بعد جھکا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی اور بہت ساری شرمندگی۔ "آئی ایم سوری، کس بات کے لیے؟" غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے فارس کو اچنبھا ہوا۔ "آپ کو اتنا کم وزٹ کرنے کے لیے۔" "کوئی بات نہیں، تم جاب کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے۔" اس نے سمجھنے والے انداز میں ہلکے سے کندھے جھٹکے۔ سعدی اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ فارس سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ ایک زمانے میں چھوٹے کھٹے بال اب بڑھ چکے تھے، اتنے کہ انہیں کس کر پونی میں باندھ رکھا تھا۔ شیو ہلکی ہلکی بڑی تھی، مگر دوسرے قیدیوں کی نسبت وہ کافی صاف ستھرا سا لگتا تھا۔ "اب اس آڈیو کا کیا کرنا ہے؟" فارس نے وکیل کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ "یہ میری آواز نہیں ہے، مگر مشابہت بہت زیادہ ہے۔ اگر میڈم نے یہی سنی ہے تو ان کو اب میں اپنی بے گناہی کا یقین کبھی نہیں دلا سکتا۔" وکیل صاحب کنگارے۔ "ہم نے اسے ایک ایکسپرٹ کو دکھایا ہے، اس نے یہ ثابت کر کے بتایا ہے کہ یہ کنورٹڈ وائس ہے، جعلی ہے۔" "ہم نے نہیں، میں نے۔" سعدی نے تلخی سے اس کو دیکھا۔ "آپ تو اس کے پاس چلنے تک کو راضی نہیں تھے۔ میں ایک اور کیس کے سلسلے میں مصروف تھا اور تمام قانونی پیچیدگیاں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔" اس سے پہلے کہ سعدی مزید تلخی سے جواب میں کچھ کہتا، فارس نے بے چینی سے اسے ٹوکا۔ "کیا ہم کورٹ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ میری آواز نہیں ہے؟" "نہیں، جب تک کہ سعدی اس کا ریسورس ظاہر نہیں کرتا، کورٹ اس کو قبول نہیں کرے گا۔" "محمود صاحب، میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ آڈیو مجھے میری پھوپھو نے نکلوا کر دی ہے اور میں ان کا نام لے کر ان کو انکرمنیٹ نہیں کر سکتا، اور میری اجازت کے بغیر آپ بھی یہ نہیں کر سکتے۔" "بھئی، پھر تو مسئلہ بن جائے گا۔ یہ ہمارے حق سے زیادہ ہمارے خلاف جائے گی۔ میں اسے کورٹ میں پیش کرنے کی نصیحت کبھی نہیں کروں گا۔" محمود صاحب ہاتھ جھاڑ کر پیچھے کو ہو بیٹھے۔ سعدی نے ایک تیکھی نظر ان پہ ڈالی، پھر واپس فارس کو دیکھا۔ "ماموں، اگر میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ لوں تو مجھے اپنی زبان دیں گے کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے؟" "نہیں کروں گا۔" لیکن وہ اچنبھے سے بولنا چاہ رہا تھا، مگر سعدی فوراً محمود صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ "آپ کو میں فارس قاضی کے وکیل کے منصب سے ہٹاتا ہوں۔" وہ ایک دم سیدھے ہوئے، حیرت سے اسے اور پھر فارس کو دیکھا۔ "آپ کیا کہہ رہے ہیں؟" ناگواری سے ماتھے پہ شکن ابھری۔ "یہی کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں فارس قاضی کا وکیل ہوں، آپ کا نہیں۔" وہ ایک دم چمک کر بولے۔ فارس چند لمحے چپ رہا، باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ "میں سعدی کی تائید کرتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔" سعدی کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مان نہیں ٹوٹا، ابھی دنیا سے اس کے اپنے ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ جیسے بہت ضبط کر کے اٹھے۔ "انتہائی بچکانہ رویہ ہے یہ۔ پیشی سے چند دن پہلے آپ وکیل کو فارغ کر رہے ہیں۔ مجھے ہاشم کردار نے ان کا وکیل مقرر کیا تھا، اور انہی سے وصول کیجیے گا اپنی بقایا جات اور واجبات، کیونکہ میں تو آپ کو اپنے حلال رزق سے ایک پائی نہیں دینے لگا۔" بے نیازی سے انہیں باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے، کوٹ کا بٹن بند کرتے، منہ میں بڑبڑاتے باہر نکل گئے۔ "یہ سب کیا تھا؟" فارس غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ "کیا؟ سعدی، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔" وہ فکرمندی سے کہتا آگے ہوا۔ "یہ آڈیو سن کر بھی زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا میں نے، کیونکہ میرے لیے کچھ بھی پریشان کن نہیں ہے سوائے تمہاری شکل کے۔ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جینز اور ٹائی کے اوپر جیکٹ پہنے جینز اور ہائی نیک کے اوپر جیکٹ پہنے بیٹھا لڑکا اداسی سے مسکرایا۔ "میں ریشم کا بن چکا ہوں، اور ریشم اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ مجھ سے آپ کچھ بھی نہیں اگلوا پائیں گے۔ اس وقت میرا کام آپ کو یہاں سے نکلوانا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں
کہ ایسا کروں گا، سوال مت کریں، وہ بتائیں جو میں نے پوچھا تھا۔ اس نے یاد دلوایا۔ جن لوگوں پہ آپ کو شک ہے ان کی فہرست بنائی ہے آپ نے؟ ہاں لکھو، وہ بتانے لگا اور سعدی پین نکال کر لکھنے لگا۔ کولیگز، وہ چند لوگ جن کے خلاف اس نے کیسز تیار کیے تھے، وارث کا باس، اور بس۔ سعدی نے بے چینی سے نظریں اٹھائیں۔ ہاشم بھائی کا نام نہیں لکھوایا آپ نے؟ فارس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا تعلق نہیں ان سب سے، مگر آپ نے خود کہا تھا کہ… میں نے 2.5 سال اس بارے میں سوچا ہے، پہلے گرم دماغ سے، پھر ٹھنڈے دل سے، مگر ہاشم کے پاس یہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور اس نے میرے لیے بھاگ دوڑ بھی کی ہے کافی، سو میں بے شک اسے شدید ناپسند کرتا ہوں، مگر اس کو اس سب میں نہیں گھسیٹوں گا، یہ غلط ہے۔ سعدی نے گہری سانس لے کر اس فہرست کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ بھول جائیں اس بات کو۔ کاغذ مروڑ کر مٹھی میں دبا لیا۔ آپ کا ATM، کریڈٹ کارڈز اور چیک بکس ہاشم بھائی نے امی کو بہت پہلے دے دیے تھے، جویلری وغیرہ انہی کے پاس ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے وکیل کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کی رقم کافی ہوگی۔ جب اتنے سال میں کہتا رہا کہ ہاشم سے پیسے مت لو میرے وکیل کے لیے، تب تم نے وہ نہیں کیا جو آج کہہ رہے ہو۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی تک آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان پہ اعتبار نہیں رہا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ سعدی، کیا چھپا رہے ہو؟ سوال مت کریں، انتظار کریں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس منتظر نظروں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ باہر دھوپ اب تیز ہو چکی تھی۔ سڑک پہ معمول کی ٹریفک بہہ رہی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے سعدی نے ہینڈز فری کانوں میں لگائے اور موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ چند گھنٹیوں بعد ہاشم نے پک کر لیا۔ ہاں بیٹا، خیریت؟ وہ مصروف لگ رہا تھا۔ جی، ایک کام تھا آپ سے۔ یہ اتنے دن بعد پہلی دفعہ ہاشم سے بات ہو رہی تھی۔ بولو۔ میں نے محمود صاحب کو فائر کر دیا ہے۔ اب مجھے ماموں کے لیے ایک بہتر وکیل کی تلاش ہے۔ کیوں؟ فائر کیوں کیا؟ وہ چونکا۔ کیونکہ مجھے وہ سست اور نااہل لگتے ہیں۔ خیر، اب مجھے 5-6 اچھے بہترین وکیلوں کے نام ٹیکسٹ کر دیں جن کو مجھے ہائر کرنا چاہیے۔ ہاشم چند لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر بولا تو کافی سوچتے ہوئے، اوکے، کرتا ہوں۔ میرے ریفرنس سے ان سے مل لینا، کام ہو جائے گا۔ ویسے سماعت کے اتنے نزدیک آ کر وکیل کو فارغ کرنا بیوقوفی ہے سعدی، اور یہ تو میں جان گیا ہوں کہ میں کتنا بیوقوف ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے تو میں محمود صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ مفاہمت تو ہر ایشو پہ ہو سکتی ہے، مفاہمت کی ہی تو گنجائش نہیں رہی۔ آپ ٹیکسٹ کر دیجیے گا ابھی۔ اور موبائل فرنٹ سیٹ پہ ڈال دیا۔ چہرے پہ چھائی تلخی میں اضافہ ہو گیا، لب بھنج گئے، آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ کتنے دن اس کے دل اور دماغ میں جنگ جاری رہی تھی۔ ہاشم کے لیے کئی دلیلیں اکٹھی کی گئیں، مگر سب بیکار تھا۔ جب آنکھوں سے اندھے اعتبار کی پٹی اتری تو ہر شے کے نئے زاویے سے دیکھنا شروع کیا۔ پہلے لگا وہ صرف قاتل کو جانتا ہے، مگر اب آہستہ آہستہ احساس ہوا کہ وہی ہے جو فارس کو باہر آنے سے روک رہا ہے۔ اگر ہاشم چاہتا تو فارس باہر ہوتا۔ فارس اور ندرت نے کتنی دفعہ یہ بات اس سے کہی، مگر تب سمجھ کیوں نہیں آتا تھا؟ یہ اعتماد کتنی بھیانک شے تھا، اندھا کر دیتا ہے، بہرا لنگڑا کر دیتا ہے۔ تبھی موبائل بجا۔ ہاشم نے چند نام اسے ٹیکسٹ کر کے دیے تھے۔ سعدی نے ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لیا۔ یہ وہ وکیل تھے جن کو ہاشم چاہتا تھا وہ ہائر کرے، یعنی یہ وہ تھے جن کو ہاشم خرید سکتا تھا۔ اسے اب معلوم ہو گیا تھا کہ ان فہرست کے وکیل کو بالکل ہائر نہیں کرنا۔ گڈ۔ وہ جب زمر کے گھر کے گیٹ تک آیا تو وہ پورچ میں کار سے اتر رہی تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ مڑی تو دیکھا سعدی نے کار باہر روک دی تھی اور اب قدم قدم چلتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ جینز پہ جیکٹ پہنے، چہرے پہ چھائی سنجیدگی۔ وہ قریب آیا تو احساس ہوا کہ وہ اسے لمبا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کب سے۔ کیسے ہو؟ اس نے سپاٹ آنکھوں اور بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک، کہتا ان کے ہمراہ لان میں بچھی کرسیوں کی طرف آیا۔ کچھ کہنے آیا ہوں آپ سے۔
مجھے فارس سے نہیں ملنا، نہ ہی اس کی صفائی سننی ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، زیادہ بازو سینے پہ لپیٹے، بال ہاف کیچر میں بندھے تھے اور دھوپ کے باعث بیزاریت بھری آنکھوں کو سکیڑ رکھا تھا۔ پھپھو ایک دفعہ دوسری طرف کی کہانی سن لیں۔ وہ آگے ہو کر اس کے مقابل بیٹھا۔ میں جج نہیں ہوں، نہ ہی اس کو سزا دے سکتی ہوں۔ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ میرے سننے کا کیا فائدہ؟ اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے تو کہہ دیں، وہ 2.5 سال سے بتانا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ گلہ کر دیں، کہہ دیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ کر کیوں چلا گیا؟ سوری کیوں نہیں کہا؟ اس کے آپریشن کے وقت وہ کہاں تھا؟ کیوں اس کی ریکوری کے ان تکلیف دہ دنوں میں وہ اس کے پاس نہیں تھا؟ واپس کیوں نہیں آیا؟ مگر وہ کہتی ہی نہیں تھی، اب بھی نظر انداز کر گئی۔ تم کیا کہنے آئے ہو؟ آپ سچ کہہ رہی تھی، واقعی آپ کو کال کی گئی تھی۔ آپ نے جو بتایا واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ اچھا، 2.5 سال بعد یقین آ گیا تمہیں سادی؟ وہ سنتی گئی، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھتی، بازو ہنوز سینے پہ لپیٹے۔ مگر وہ کنورٹڈ آڈیو تھی، جعلی آواز۔ یہ سنیں۔ اس نے موبائل نکال کر اس پہ چند بٹن دبائے، آوازیں ابھرنے لگیں۔ زمر سیدھی ہوئی، آنکھوں میں تکلیف ابھری، بس چند فقرے وہ سن پائی۔ بند کرو اسے، اور ناگواری سے چہرہ پھیر لیا۔ کہ یہ سب اسی طرح ہوا تھا؟ میرے ہاں یا نہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2.5 سال پہلے تم لوگوں نے کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں، آج کہہ رہے ہو میں سچ بول رہی تھی، 5 سال بعد کہو گے یہ واقعی فارس کی ہی آواز تھی۔ آئی ایم سوری، جیسے آپ نے ہماری بات نہیں سنی، ویسے ہی ہم نے آپ کی بات نہیں سنی۔ میں سمجھا آپ کسی کو کور کر رہی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ 2.5 سال بعد میرا یقین کرنے کا شکریہ۔ وہ سارا قرب ضبط کر چکی تھی، لیکن آپ تیسری بات کا امکان ذہن میں رکھ کر سوچیں پھپھو، یہ کال جعلی تھی، ہم کورٹ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمہیں کیسے ملی؟ میں جواب دینے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا۔ اس صورت میں میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں لہجے پہ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ جب یہ کال مجھے موصول ہوئی، میں ایک سنائپر کے نشانے پہ تھی۔ مجھے لہجے اور آواز کے پچ پہ غور کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس آواز کے ساتھ میری زندگی کی سب سے تکلیف دہ یادیں جڑی ہیں، اس لیے کوئی آج آ کر کہہ دے کہ یہ جعلی ہے تو میں کیسے مان لوں؟ تیز لہجے میں کہتی۔ وہ اس کو شوقی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ سوچ کر دیکھیں، کوئی تیسرا آدمی بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ مثلاً کون؟ سعدی نے جواب میں تھوک نکلا۔ مثلاً ہاشم کردار۔ ہمت کر کے اس نے کہہ ڈالا۔ زمر سن سی ہو گئی۔